بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة، یہ جو لفظ ہے نا بطانة، با تا نون بطن سے ہے، اور بطن کیا ہوتا ہے؟ اندر کا حصہ، اندر کا حصہ، ٹھیک ہے. تو اندر والے، ویسے تو اندر والے کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اسرت. آپ دیکھیں استر، رضائی اس کا اوپر والا اور نیچے والا، اندر والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے نا استر کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ لفظ بطن استعمال ہوا ہے، چھپا ہوا، چھپا ہوا، ٹھیک ہے. بطانتن چھپا ہوا، اندر کا حصہ. اور یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ خاص دوست، لنگوٹیا جسے کہتے ہیں نا، رازدان، خاص رازدان، اندر کے راز. دیکھیں ہم ہر کسی سے اندر کی باتیں نہیں کرتے، ہر کوئی رازدان نہیں ہے نا، خاص ہی ہے، کوئی خاص ہوگا. بطانت من دونکم لا یالونکم، یالونکم کا روٹ ہے حمزہ لام واو الو، الو بھی اسی سے ہے، کمی کرنا. حمزہ لام واو، جی اصل لفظ یا الو ہے اس میں. جی جی حمزہ ہے، حمزہ آ رہا ہے، یا تو ہے نا وہ، اور حمزہ آ رہا ہے، پھر الف کے اوپر جزم ہے، وہ حمزہ ہو گیا نا. الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. الف کے اوپر کیا کیا زبر آ جائے، کوئی بھی ہوتا ہے، ہاں جزم آ جائے، ہاں جزم، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. الف صرف اس وقت الف ہے جب وہ خالی ایک ون لکھا ہوا ہے، الف بعد میں آئے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا روٹ اسی کے اندر سے یا شروع میں آ گیا تو وہ کی بات ہو رہی ہے. حمزہ لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور واو. اصل لفظ یہ تھا کمی کرنا. کیا حمزہ؟ نہیں جی، یا تو ہے شروع میں آ رہا ہے وہ کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، یا کلون وہ عقل رکھتے ہیں نا، یا لمون وہ علم رکھتے ہیں. تو یا تو آ گیا وہ کے لیے. اصل روٹ ہے اس کا بیچ میں حمزہ لام واو الو. کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا کمی کرنا. کم تمہیں تمہارے، اس کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے. خبالن، خبالام، خبل، خبل ہوتا ہے ایسی خرابی جو عقل کو اثر انداز کرے. تباہی مچانا نا، اسی سے ہی. خبالہ، خبل، خبالہ، جو عقل کو خراب کرے. ہاں جی، جو عقل کو خراب کر دے، عقل پر اثر انداز ہو، ٹھیک ہے، تباہی میں چاہے. اور یہ جو خبل ہے نا، خبالہ، یہ ہوتا ہے کہ جاندار کے اندر، کسی بھی جاندار کے اندر بے چینی ہو جائے، کسی بھی جاندار کے اندر بے چینی ہو جائے. وہ تکلیف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے بیماری میں، تکلیف میں کیسی طبیعت ہو جاتی ہے، ایسی بے چینی نا جو عقل اور فکر پر اثر انداز ہو جائے. ودو ما انتم، ما انتم. آپ دیکھیں نا یہ آخرت میں کس کو کس کی پڑی ہوئی ہے؟ نفسی نفسی. کوئی کسی سے کچھ مانگ نہ لے، ہے نا. ماں جو سب کچھ دینے کو تیار ہے، اس دن تو حدیث کی الفاظ ہے کہ وہ بھی بھاگیں گے ہم سے نہیں لینے کی نیکی ہماری، ان سے مانگ ہی نہ. ما انتم، انتم ہے عین نون تا. ودو کا بھی بتا دیں. واو دال دال ود. اللہ رب العزت اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر؟ آیت نمبر 18، ٹھیک ہے جی. اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟
سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، جاہلیت کی دوستی کی بنا پر مسلمانوں سے کچھ حضرات یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے۔ کس کی بنیاد پر؟ جاہلیت کی دوستی کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ حضرات یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ فرمایا اور فتنے کی بنا پر ان سے تعلقات رکھنے کی ممانعت فرما دی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب خصوصیات نہ بنائے۔ اب اس میں سے ہر کسی کے ساتھ ہی نہیں کہ دوستی نہ کرو، ہر کسی ہی کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ نہیں کرنی وہ ہمیں آیتیں بتا دیں گے، جو خرابی والے دین میں خرابی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ایمان کو خراب کریں۔ یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، تانا کیا بتایا میں نے؟ چھپا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی دلی دوست، رازدان، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر بطانۃ الرجل، یعنی کسی شخص کے ولی اور رازدار دوست، اس کے معاملات میں دخیل کو بھی کہا جاتا ہے، جو مکمل اس کے رازوں میں داخل ہوں۔ تو اس لیے عربی میں جو بطانۃ الرجل لفظ ہے نا، وہ اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو بہت ہی دلی دوست ہے اور اندر تک گھسا ہوا ہے باتوں کی، اس کو سب پتہ ہے، جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لیتا ہوں۔ مشورہ لینا کب لیا جاتا ہے؟ کوئی بہت ہی کلوز بات ہوتی ہے، کہ کلوز ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرو؟ یہ مسلمانوں کے خلاف دن رات سازشیں کرتے ہیں۔ جس چیز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے وہ ان کو محبوب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی چیز جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے، ٹھیک ہے، یہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، اندر کا جو ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھلا ہوتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے، ان کے پوشیدہ جذبات میں ہر وقت ابال ہی آتا رہتا ہے، ہر وقت یہ آ کے ہماری کسی بھی چیز کا افتتاح کر دیں، ان کو کوئی بھی چیز اچھی لگے، کچھ بھی ہے، اچھی تو لگ رہی ہے، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بات بھی سن رہے ہیں، لیکن کیا اندر ان کی وہی کیفیت ہے؟ نہیں، ایسی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا، تو دراصل کن کاموں سے روکا گیا ہے؟ اب یہ مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا، تو دراصل کس کام سے روکا گیا؟ ان کو اپنے راز دینے سے روکا ان پر اعتماد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو روک رہے ہیں، دراصل یہ حکم دے رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ کہ ایک تو ان پر اعتماد نہ کریں، انہیں رازدار نہ بنائیں، ان سے مشورہ نہیں لینا۔ آج ہمارے سارے مشورے ادھر سے ہی ہوتے ہیں نا، جا کے ان سے مشورہ نہ لیں۔ تو یہاں پر جو آیت کا مقصد عام معاشی اور مجلسی تعلقات سے روکنا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کی سائٹ میں؟ جماعت کے لحاظ سے عام جتنے بھی معاشی کچھ لینا ہے ان سے، ٹھیک ہے، ان کے بارڈروں سے گزرنا ہے، تو مجلسی تعلقات سے روکنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کافر پر کلی اعتماد نہ کیا جائے، اتنا جتنی آپ کو ضرورت ہے، جتنی آپ کی بات ہے، اور وہ اس کے اندر کے راز بھی آپ کے پاس ہوں، ان کے پاس نہ ہوں، اور کبھی غیر مسلم کو اپنا سچا خیر خواہ نہ سمجھا جائے۔ یہ جو اتنا قرض ہمیں مل جاتے ہیں ملک کے لیے، ہائے اللہ، وہ مر رہے ہوتے ہیں، آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رو کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اتنا دے دے، تو یہ دے رہے ہیں، یہ خیر خواہ ہے سچ؟ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، اتنی شرطیں لگاتے ہیں، یہ جو اب ہم مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ مہربانی ہے نا؟ ایسے تو نہیں دیتے بالکل بالکل حقیقت ہے۔ دیکھیں نا، اب انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو نہیں دینے اگلے، اب یہ پھر گئے ہوئے تھے نا مانگنے، تب انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے پچھلا اور یہ سارا اگلا کرو نا پورا، تب کیا ہے جی ہم ڈبل ٹرپل کرنے لگے ان کے ٹیکس، کیونکہ وہ تو دینے ہی دینے۔ جیسے پہلے بل پتا تھا نا ایک اندر کی صورت کی، اور کچھ دینا دے، بل تو دیں گے ہی دیں گے، تو دیے دینے تھے، ہر کسی نے رو رو کے دیے، تو دینے تو تھے۔ تو اسی طرح یہ لوگ پریشان کر کے سچے خیر خواہی نہیں دکھاتے، تو ان پر اعتماد نہ کیا جائے، صرف ان سے اپنا کام لیا جائے جو معاشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا، اس کے لیے دو بتانا مقرر کیے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دلانے والا، اور دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور
اس پر آمادہ کرنے والا، بس اللہ تعالیٰ جس سے بچائے وہ بچ سکتا ہے۔ پھر دیکھیں انس رضی اللہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے لیے، مشرکوں کی آگ سے، ٹھیک ہے جی، انس رضی اللہ کہتے ہیں مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں کبھی عربی نقش نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک تو ان سے مشورے نہیں لینے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ان سے کوئی مدد نہیں لینی، ان سے روشنی طلب نہ کرو۔ دوسرا انگوٹھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھدواؤ، لکھواؤ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو لکھوایا جاتا تھا نا انگوٹھی میں، وہ نہ، نہیں۔ پہلے جملے کا تو یہ مطلب ہے نا کہ مشرکوں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہیں لینا، کتاب اللہ سے دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا ہے، اور مسلمانوں کے سوا پھر ان کو رازدار بھی نہیں بنانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر نقش نہیں بنوانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوانا۔ لا یعلمونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کتنے راز کھول رہے ہیں، کیا یہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی؟ اور جو کوئی پڑھتا ہے، ابھی دیکھیں کتنا پیارا ان کا بیان تھا، یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں امیر، ٹھیک ہے، کس قدر انہوں نے اچھا بیان کیا کہ مطلب یہ قرآن سے روشنی کیوں نہیں لے رہے ہمارے بڑے، قرآن کی طرف کیوں نہیں رجوع کرے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب تو دینا ہے نا، انہی رہنماؤں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی اچھی آیت کو انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ اس دن جو بس باپ کٹیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، ہے نا۔ تو یہی میں دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں نا کہ یہ مت سوچا کرے کوئی بھی نہیں، ہم اس کو دیتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے آنا ہے کس نے جیتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اپنے عزت سے اپنی رحمت سے پاکستان کو لے کے چل رہا ہے، اور اللہ اس کو قائم رکھے، ذرا ہمارا دین ہے ادھر، ہماری نسلیں ہیں، اللہ اس کو قائم رکھے، ہم تو اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ اترائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ ورنہ کم از کم اگر کسی ہم دیندار کو ووٹ دیتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ہم یہ تو کہنے کے لائق ہوگا اللہ تیری شریعت کی سپورٹ تو کی تھی، وہ جیتے نہ جیتے وہ اللہ جانتا ہے، وہ ایک غلط چیز ہے۔ اپنی گواہی کو تو اللہ کے گھر میں صحیح کر دیں، حجت تو ہو جائے گی، اللہ ہم نے دین پر، دین کی امیر کا ساتھ دی، تو یوں ہمیں کرنا چاہیے نا، دین والے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں کس طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ باقی جو ہماری بربادیاں ہیں یہ ادھر سے ہی ہیں، کیوں نہیں یہ ہماروں کو سمجھ آتی، ہمارے تو بڑوں کو، ہمارے تو جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کو تو صحیح بات ہے، نہ پتہ ہے فاتحہ کسے کہتے ہیں اور نہ پتہ ہے درود کسے کہتے ہیں۔ وہ اتنی حیران ہوئی تھی ایک انٹرویو سن کے کہ اس نے ایک چلا گیا تھا ایک لڑکا اینکر سندھ انہیں کی اسمبلی کے قائد سارا، اور وہاں پر وہ ایک ایک سے پوچھا اچھا مجھے بتائیں فاتحہ کو، کہہ رہا ہاں ساری مجھے پتہ، یہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ، آئے آپ آگے آئیں، ڈھونڈ کے بڑے وہ لا رہے ہیں ذرا ٹوپیوں والے اچھے ان کو پتہ، آئے سائیں آئیں بتائیں کیا بتائیں کیا بتا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے 2 کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا، یہ فاتحہ۔ کوئی آ رہا ہے بڑا، میں بتاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی ہے نا، کچھ جہالت مسلط ہوئی ہے۔ تو اللہ سے دن رات مدد مانگے اس ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے، اللہ تعالیٰ انہیں لے کر آگے آئے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے لے کر آئے۔ دیکھیے افغانستان کی جو کرنسی تھی نا وہ ریڈیو پہ لوگ بیچتے تھے نا، ریڈیو پہ بکنے پہ آئی ہوئی تھی نا، کچھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ان سے مدد نہیں لینی، ہم نے ان کو اپنا بھی تانا نہیں بنانا۔ اللہ نے آج کیسی فتح دی کہ اپنی کرنسی اللہ کا نام اوپر آ گیا نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے جھنڈے کے نیچے خالص ہو کے کھڑے ہو گئے، انہیں یقین تھا، ہمارا کو یقین نہیں ہے، تو اللہ بار بار کہہ رہے توکل تو کریں جیسے توکل کرنا چاہیے۔ کیا تھا ان کے پاس، ہمارے بھی تھے اس بات کو نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی بات نہیں، تو یہاں ان کے جہاز کے نا پروں کے مالے لے انجوائے کیا، اور جو ان کا سوفوں پر بیٹھ کے ہمارے ہم اپنے بچوں کو کالج میں خراب کرو، اس طرح انہوں نے بیٹھ کے اپنی وزارتیں دکھائی ہیں اور آیتیں پڑھی ہیں، وہ آیتیں پڑھی ہیں ادھر اترتی ہیں، تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو قرآن کی آیات لے کے چلے، اللہ نے اتنی بڑی ہمیں فتح دکھائی ہے اس وقت بھی، ابھی بھی نہ دیکھیں ہم، تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نا اپنے دین کو سپورٹ کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جو دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا، جو دین کا کام کر رہے ہیں، سیاست میں نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی دین کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہو گئے آ کے اس مرتبے تک بھی کم سے کم ان کا ساتھ تو دیں نا ہم،
تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ودوا ما انتم، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈالے، ہے نا. ایک تو جو پہنچے وہ انہیں برا لگ رہا ہے، پھر برباد کرنے میں کمی نہیں کرتے، اللہ اکبر، مشکلات پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جن کے نتیجے میں نقصان ہی نقصان پہنچے. ہر وقت خلاف ہیں، ہر وقت ہمارے خلاف ہے نا. ہیڈ اینڈ شولڈر استعمال کریں، ہمارے سارے ڈاکٹر بھی لکھ دیں گے ہیڈ اینڈ شولڈر. میں ایک دفعہ بڑے سکون سے پڑھ کے 49 انگریڈینٹس ہے اس کے اندر، 49. ہم 3 لگا لیں تو میرے خیال سے ہمارے بال بچ جائیں گے، دیسی کوئی 2 لگا لیں، 49. اور پھر تباہیاں پھری ہوئی، پھر بھی تباہیاں پھری ہوئی ہیں، انجوائے ہو رہے ہیں کیونکہ لے کر یہیں تو لگانے تو سب سے پہلے یہیں سے ہی ہوتے ہیں، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ریسرچ آئی ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں، بڑی اچھی ریسرچ کی ہے یہ بھی علماء نے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہلکا سا تیل لگا لیں تو پورے جسم کو کفالت کرتا ہے، آپ کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. آپ ہلکی سی کوئی چیز لگا لیں ایسی، جیسے پہلے مائیں دیسی گھی لگا لیتی تھی، وہ ساری چیز کو کفالت کرتی تھی. حتیٰ کہ پہلے میری نانی دادی کہتی تھی ہماری جو ساسیں تھی نا وہ ہمیں یہ نہیں تھی، مکھن نہیں نکالنے دیتی تھی، وہ خود نکالتی تھی. کیوں کہ اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے گھر سنبھالنے، ابھی تک ہماری وہ ہے جگہ داری ہے تو ہماری طاقت نہ ختم ہو جائے، تاکہ ان کے ذریعے وہ ہمارے پورے جسم کو کفالت کرتی ہے. وہ اتنی انرجی پاور جو ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی فیکٹری ہے انرجی کی. تو اپنے ناخنوں سے خود کام کیا کرتی تھی سارے اس طرح کے، وہ مکھن اکٹھا کرنا سب کچھ. تو یہ جاتا ہے نا کہ اگر ہمارے جراثیم ہمارے جسم پہ ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق جنہ لفظ آیا حدیث میں، آج بیکٹیریا نہ نظر آنے والی چیز جنہ ہی ہے، تو ایک حدیث کے مطابق آپ وسلم کا جن یہاں بسیرا کرتے ہیں اگر نہ کاٹے جائیں تو وہی چیز ہے. تو سوچیں یہ بھی تو کرتی ہے نا. تو انہوں نے بڑی اچھی ایک نا نکالی، عامر سہیل عالم کا نام ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی ریسرچ نکالی. انہوں نے کہا جب یہ آپ یہ سب کچھ لگاتے ہیں اتنا کچھ تو بن کر آ رہا ہے آپ کے خیر خواہوں کی طرف سے، اتنا کچھ، تو جب وہ یہاں لگتا ہے نا تو یہاں لگنے کے ساتھ وہ سارے جسم پہ جاتا ہے، وہ جھگ، وہ پانی، ایک چیز. تو آج آپ ایک سر سے صرف اپنے آپ کو 100 بیماریوں میں ہر تیسرے دن ڈالتے ہیں، پھر وہی پکی ہو جاتی ہیں، ہے نا، پھر وہی پکی ہو جاتی ہے. پہلے آخر جو ہوتا تھا تو آخر وہ طاقت ہی تھی نا جو جاتی تھی، ایسا ہی تھا نا. اب نہیں ہے نا. ان چیزوں کو بھی نا ابھی بھی کیا کریں، کبھی کبھی دھوپ نکل آئے، کوئی چھٹی کا دن ہے نا تو اپنے سر پہ اچھے سے نا کوئی ایسی چیز لگا لیا کریں کہ جو بن جائے. خود شیمپو بن جاتے ہیں، وہ تو ہم تھوڑی سسٹم ڈالتے ہیں نا، خود کیا نہیں بنتے. اچھی چیزوں میں گلیسرین ڈال دیں اور وہ ڈال دیں. آپ نے بتائی جن یہاں پر بسیرا کرتے ہیں، جن یہاں پر بسیرا کرتے ہیں، یہ ہم بتا سکتے ہیں جو لوگ ناخن رکھتے ہیں ان کو، یا تو ہاں تو انہیں کے لیے ہے. ابھی لاسٹ میری وہ تھی ورکشاپ، ہاں جی طہارت کی، اس میں یہی تھا نا، اس میں بڑے اچھے سے یہ حدیث پہ میں نے ڈھونڈی تھی کہ دیکھیں ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی اس کا وجود ہے نا، اس کو عربی میں جنہ کہتے ہیں. تو آج بیکٹیریا آپ نکالیں نیچے سے، میں ایک اسٹیٹس بھی لگایا تھا، یاد ہے آپ کو، کہاں تک جا کے آپ نے اس چیز کو دیکھا. اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو چھوٹے برشوں سے بھی دھوتے ہیں، ہم نے تو ایک چھوٹا ٹیتھ برش ان کے لیے رکھا ہوا ہے. نہیں ہم نے تو سیدھے ہاتھ کے رکھے ہوئے ہیں. جو بھی ہے مت دین کو بدلے اپنی خواہشات پر، دلیلیں نہ دے، ٹھیک ہے نا. کہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاں پھر سیدھے کے بڑھا لو، بات تو ناخنوں کی ہے نا، پھر سیدھے پاؤں کے بڑھا لو، عجیب سی بلیاں بن جائیں ہم. تو کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جن بسیرا کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پر تو ہے شیطان سواری کرتا، تو وہی چیز ہو گئی نا، ہے نا. تو جتنا وہ جو وہاں لفظ ہے وہ آج آپ کی بیکٹیریا پہ بھی پورے کا پورا ہوتا ہے. یہ آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ان کو کاٹا جائے نا، ان کو ختم کیا جائے. یہ تو ہاں اللہ کے سامنے کسی اور کی فرما برداری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیوں شوہروں پہ نام لگا دیتے ہیں؟ وہ الہ نہیں ہے، الہ اللہ ہے. یہ میرے شوہر نے کہا میں نہیں کاٹ سکتی، اپنا نفس نہیں مانگا ہوتا، نام بیچارے کا لگا دیتے ہیں، نہ اس بیچارے کا، ہے نا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. بس اسی طرح ہی آپ دیکھیں نوز پن ہے، ایک بات ہے کہ نوز پن ہے وہ نہیں اچھا لگتا میرے ہسبینڈ کو، میں نے اتار دیا. یعنی میں اپنی طرح ایک بات کرتی ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے شریعت ڈسٹرب نہیں تھی، نہیں نقصان تو ختم کر دو، ٹھیک ہے. اور آج اب کبھی میں پہنتی ہوں، لیکن میں کون سی پہنتی ہوں کہ میں یوں والی لگا لیتی ہوں جب تیار ہوتی ہوں، اپنوں میں جانا ہے، اپنوں میں بیٹھنا ہے، اپنی کزنس میں، بہنوں کو اس طرح، تو اچھی لگتی ہے. وہ ذرا یوں ہی چپک جاتی ہے، تھوڑی ذرا تار سی بھی ہوتی ہے، بریک سی خوبصورت لگتی ہے، تب تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے انہیں. تو میں وہ دلیل بنا لیتی ہوں، اتارتی نا کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہم نے جو ہے نا ان بیچاروں کو ہمیں پکڑواتے ہیں. اب وہ زمانے وہ پرانے شوہر نہیں رہ سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریسرچ کیا کریں، جب ٹائم ملے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریسرچ کیا کریں، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بربادی میں بھی کمی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈالے. وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو. ہم کہتے ہیں آیا انجلینا جولی آئی اتنا روئی, اس کے تاثرات یاد ہیں فوٹو لیکن اگر کوئی دلی دیکھے رکھ رہا ہے دکھ انسانیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کچھ بتا رہے ہیں. ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے معاملات دنیا میں مل جائیں گے, اس کو شہرت مل جائے گی, محبت مل جائے گی, لوگوں سے مل جائیں گی نا. آیا ہو انسانیت پر آیا ہو, لیکن ایمان نہیں ہے نا. کہتے ہیں بس انسانیت مسلمان تو نہیں ہے, انسانیت ہی سب کچھ. اچھا اب نوٹ کریں کہ اب موسٹلی لوگ جو نا وہ یہ کہتے ہیں انسان اچھا ہونا چاہیے, یعنی مسلمان نہیں انسان اچھا ہونا انسان تو وہ دیکھیں نا وہ ڈال دی چیز. اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے انسانیت ہونی چاہیے, انسان اچھا ہونا چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور اگر انسانیت آ جائے تو مسلمان اچھا ہوگا تو انسانیت آٹومیٹکلی. دیکھیں علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں نا, جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں گورے جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے. اگر وہ اتنا عقل مند ہوتا تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور پھر ایمان نہ لے آتا, تو اتنا عقل مند بڑی تعریف. اور اگر اس نے اتنی عقل مندی دکھا دی ہے تو جو اس کی ریسرچ ہے وہ لے لو نا, اس کو اپنے دین پہ لے کے چلو, کیونکہ یہ تمہاری فراست تھی, یہ سب تمہارے لیے ہے. تم لو, ادھر نہیں جانا, تعریف کرنی ہے اور اس کو پیسے دیے جانے ہے نا, اس کو کیے جانا. تو یہاں کیا ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اسلامی حکومت میں کافروں اور مشرکوں کو, ٹھیک ہے, جو مناسب پر فائز کیا جاتا ہے اس کے لیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سے ایک بار کہا گیا کہ ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظے کا مالک بھی ہے, آپ رضی اللہ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں. ان سے کہا گیا عمر فاروق سے کہ ہیرا کا ایک شخص, ٹھیک ہے, یہودی تھا نا, تو وہ بڑا اچھا لکھنے والا ہے, بہت ہی اچھا حافظے والا ہے. ابھی ادھر لیٹ جاؤ, میری گود میں آ جاؤ, اتنی دیر نہ بیٹھو, آؤ آ جاؤ امی گودی آ جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا بھی ہے اور حافظے میں بھی اچھا ہے, تو آپ رضی اللہ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں. آپ رضی اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں گا. دیکھیں منشی پھر کون ہوتا ہے, دیکھیں رازدار محرر ہے, ٹھیک ہے, محرر بھی ہو گیا. اسی سے ہم نے محررہ بھی پڑھا تھا, یاد ہے آپ کو, ہے نا, کہ اپنے کاموں میں آزاد کر تم میں. تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. تو اس لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کم از کم ہمیں اپنے اوپر بھی جتنے درجے ہیں یا جو جس پر فائز ہے اس میں دیکھیں بتانا کس قابل ہے, کون ہے جس قابل ہے کہ اس کو اپنا بنا لیا جائے, پھر انہی کا صرف ساتھ دیں جو دین کو لے کے چل رہے ہیں, جو دین کے لیے دن رات روتے ہیں, ان کا ساتھ دیا جائے. وما تخفی صدورہم قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کا بغض کیا ہے, ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے. منہوں سے کیا ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں. ہو ہی گیا نا ظاہر ساری باتیں, اب تک ہم پڑھتے ہی آ رہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے سینے میں چھپے ہیں, جو چھپاتے ہیں وہ بڑا ہے. کیا بڑا ہے, جو ان کی زبانیں ہیں نا وہ اس سے بھی بڑی ہیں. دیکھیں چھپی پڑی ہیں نا, وہ اس سے بھی بڑی ہیں. کافر و مشرک مسلمانوں کے بارے میں دل میں جو دشمنی جذبات رکھتے ہیں نا, اس کے پیش نظر مسلمانوں کی ان سے دوستی کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کن معاملات میں, یہ ان پہ اعتماد نہ کریں, رازدار شریعت کے معاملات میں یا اسلام کے دین کے معاملات کلی اعتماد نہ کیا جائے ان کے اوپر. اللہ رب العزت کہتے ہیں یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا اگر تم سمجھتے ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی نصیحتوں کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دے دی ہیں. ان کنتم تعقلون, اگر تم سمجھتے ہو, کیا مطلب, عقل مند وہ ہوتا ہے جسے اگر دشمن سے میل جول رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے میل جول صرف ظاہری معاملات میں رکھتا ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے تو ظاہری معاملات میں, اور اپنے اندرونی معاملات اسے نہ بتائیں, اگرچہ دشمن کتنی ہی چالوسی کرے, قسمیں کھائے کہ وہ دوست ہے. بس اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اور جو مرضی کہہ دے, جتنا بھی کہہ دے.